جو ملک کے غدار ہیں، پاکستان فوج کے غدار ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ وہ پاک فوج سے فائدے اٹھا کے اس عوام کا پیسہ لوٹ کے غدار، مکار، چور یہاں سے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت کہ تم لوگوں نے جو غداری کی ہے انشاءاللہ اس چیز کا تم لوگوں کو حساب دینا پڑے گا۔ اصل میں اپوزیشن پارٹیز نہیں کہنا چاہیے، وہ دشمن اور غدار کہنا چاہیے، جو کہ ہماری پاک آرمی کے خلاف بات کی ہے انہوں نے۔ یہ چور ہے، کرپٹ ہے، انہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے جو پاک فوج پہ تنقید کی گئی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پہلے گجرانوالہ میں اپوزیشن نے جلسہ کیا، کراچی میں آج کوئٹہ میں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اس وقت وہ بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، جو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور آپ سب کو بھی، اسی لیے وہ بوکھلاہٹ میں جو ہے نا پاک آرمی پہ حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے باجوہ صاحب کا نام لے کے اور DGI/SPR کے اوپر باقاعدہ الزام لگائے ہیں، جس کی آج شدید مذمت کے لیے آج ہم لوگ یہاں سب اکٹھے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اسکولوں کے بچے، کہ کیونکہ ہماری جو پاک آرمی ہے اس پہ ہماری جانیں قربان، جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کے اوپر کوئی بھی بات برداشت کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے PM صاحب نے اس دن ٹائیگر فورس کے فنکشن میں اوپنلی للکارا ہے ان کو کہ تم لوگوں نے جو غداری کی ہے انشاءاللہ اس چیز کا تم لوگوں کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر وہ غدار نہیں ہے تو کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ باہر آئے نا، اپنا مقابلہ کریں، جو ان کے اوپر قانونی اجارہ جوئی ہے، جو ان کے اوپر سارے کیسز ہیں، وہ آئے نا، ان کا سامنا کریں، بتائیں کہ وہ چور نہیں ہے، وہ چور ہی ہے تو چھپے ہوئے ہیں نا۔ یہاں ہوتے اور آج مقابلہ کرتے اور بتاتے کہ پاک آرمی کے ساتھ انہوں نے جو بکواس کی ہے ان کو کیسے ہم لوگ بھی جواب دیتے۔ ہماری پوری قوم اس وقت پاک آرمی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ میاں نواز شریف صاحب انہوں نے DGI/SI اور باجوہ صاحب کا نام لے کے کہا کہ اس ملک کے جو حالات ہیں سب کے ذمہ دار وہ ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں ہماری پاک آرمی جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ان لوگوں کا فرض ہے۔ کیوں نہیں چلیں گے؟ جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جو بھی حکومت آئے گی، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تاکہ اس ملک کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ جہاں بھی کوئی پریشانی یا مشکل آئے تو پاک فوج ہی تو کام آتی ہے۔ کہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں جو وزیر اعظم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جو CM بن کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ کبھی میدان میں نکلے؟ ہمیشہ سے ہماری پاک آرمی نے ہی ہمارا ساتھ دیا ہر جگہ، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے کوئی بھی مشکل ہو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جس بھی مشکل حالات میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو وہ پاک آرمی ہے۔ تو ہم کسی حکومت کو نہیں جانتے، ہم پاک آرمی کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کیوں تنقید کر رہے ہیں آرمی پہ؟ تنقید کی وجہ کیا؟ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت PM صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اس گورنمنٹ، جو PTI کی گورنمنٹ چل رہی ہے، شاید اس کے پیچھے جو ہے نا پاک آرمی کا ساتھ ہے، بٹ یہ نہیں ہے۔ پاک آرمی نے ہمیشہ اس ملک کا ساتھ دیا، آج کی بات نہیں، انہوں نے ہر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور اس وقت میرے خیال میں پاک آرمی ایک صحیح انسان کے ساتھ کھڑی ہے، جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور تمام اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے اور گھبراہٹ میں وہ جلسے کر رہے ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی بات ہے جس کے لیے کہ جلسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑی سٹیبل گورنمنٹ چل رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور پاک آرمی کھڑی ہے اور باجوہ صاحب نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک آرمی کی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم اپنی محبت بتائیں یا پاک آرمی کی؟ ہم سے پاک آرمی کے لیے جو آپ کی محبت پاک آرمی کی ہماری محبت، ہماری جان بھی قربان پاک آرمی کے لیے۔ جہاں ہمیں آواز دیں گے پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ نواز شریف یا کوئی بھی اور اپوزیشن لیڈر بھول جائے کہ وہ پاک آرمی اکیلی ہے، ان کے ساتھ یہ پوری قوم کھڑی ہے۔ اور یہ ایک پروف آج ہم نے ان کو ایک چھوٹا سا دے دیا ہے کہ ہم خواتین اور بچے اگر کھڑے ہیں تو اس ملک کے مرد تو شیر ہیں، وہ تو ہمیشہ سے پاک آرمی کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں نواز شریف نے جو پاک فوج پہ تنقید کی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں جی اس کی سخت اور سخت مذمت کرتی ہوں۔ وہ پاک فوج سے فائدے اٹھا کے اس عوام کا پیسہ لوٹ کے غدار، مکار، چور یہاں سے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت۔ بس یہی میرا ایک پیغام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کیوں وہ DGI/SI اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں کہ اس ملک کے جو حالات ہیں اس سب کے ذمہ دار وہ ہیں؟ جو دولت وہ پاکستان سے لوٹ کے گیا ہے نا، اس سے 2 گنا زیادہ اس کو مودی نے دولت دی ہے، تو وہ مودی کا ایجنڈا بیان کر رہا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی پاک فوج پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جو ملک کے غدار ہیں، پاکستان فوج کے غدار ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ مودی کا ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان زندہ آباد۔ پاک آرمی کی محبت میں کیا کہتے ہیں؟ جی میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں، بیوی ہوں، ماں ہوں، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں میرے والد نے
65 کی جنگ اور 71 کی جنگ لڑی اور میرے جذبات میرا خیال ہے بیان سے باہر ہیں. جو فوج کے مخالف ہے وہ میرا ذاتی دشمن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے جو پاک فوج پہ تنقید کی گئی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ پاک جو تنقید کی نا وہ اصل میں اپوزیشن پارٹیز نہیں کہنا چاہیے, وہ دشمن اور غدار کہنا چاہیے جو کہ ہماری پاک آرمی کے خلاف بات کی انہوں نے. تو ہم پاکستان کے مطلب اگر وہ 1% لوگ ہیں نا جو اس طرح کی بول رہے ہیں, تو پاکستان کے 99% لوگ ایسے ہیں جو پاک آرمی سے بہت پیار کرتے ہیں, تو ہم ان میں سے ہیں. اور یہ احتجاج ہم نے اس طرح کا نہیں کیا, ہم لوگ پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ ہر شانہ بشانہ ہے. یونٹی شو کرنی ہے ہم نے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں. ہمارے پاک فوج کے شہداء آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان کی آفیسر اور ان کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ غدار جو ہے ان کو نظر نہیں آ رہا, اور یہ مطلب جھوٹے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, اور یہی چیز انڈین میڈیا پہ چل رہی ہے اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ایس اے جنرل حمید کا نام لے کے انہوں نے تنقید کی, اور جنرل فیض کا نام لے کے انہوں نے تنقید کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کوئی اتنی کوئی بے شرم بات ہے کہ اس پہ بات بھی کرنا نا میں سمجھتی ہوں کہ اتنا کوئی انسان ہو سکتا ہے, گر سکتا ہے اپنے اس سے, کہ اپنی پاک آرمی کا نام لے رہے ہو. جو انڈیا چاہتا ہے, جو مودی کر رہا ہے وہی آپ کر رہے ہو, تو آپ اور اس میں کوئی فرق نہیں. یہ مودی کو خوش کر رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کو میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں کو مطلب غداروں کو نا فوراً پھانسی دے دینی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں میاں صاحب کیوں تنقید کر رہے ہیں, لندن میں بیٹھ کے پاک آرمی کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اصل میں NRO مانگ رہے ہیں, اور جو PM ہے ہمارے اس بار جو PM ہے نا وہ کبھی بھی ان کو NRO نہیں دیں گے. تو NRO کی خاطر وہ مطلب اتنے گھٹیا نیچے تک آ گئے ہیں, گر گئے ہیں کہ اب ان پہ بات کرنا بھی مطلب الطاف حسین سے بھی بڑھ کے وہ نیچے آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے پاک فوج پہ تنقید کی گئی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آج جو اپوزیشن نے پہلے بکواس کی تھی وہی والی بکواس آج پھر ان کا جلسہ ہے کوئٹہ میں, اور وہ پھر اسی طرف آئیں گے. دیکھیں انہوں نے پاک فوج کے خلاف بات کی ہے. پاک فوج کی ہمارے ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے. ہمارے ملک میں یہاں پہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جو بھی ہمارے ملک کو خطرات ہوتے ہیں, ان خطرات کو ہٹانے کے لیے پاک فوج ہر دم ہر وقت تیار ہے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو ان کو لے کے آئے. ہم عوام لے کے آئے ہیں یار, ہم عوام نے ووٹ دیے ہیں. ہم 22 سال جدوجہد کر کے خان صاحب آئے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے کہ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کتنے سیٹیں لی, ابھی 2018 کے الیکشن میں عوام نے ان کو ووٹ دیا, عوام ان کو لے کے آئی ہے, اور ہم عوام انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو لے کے آئیں گے. یہ کون سی بات ہے لندن سے بیٹھ کے جناب پاک فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں؟ یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. انشاءاللہ خان صاحب نے کہا کہ ہم ان کو اب کنونشن سینٹر میں جو خان صاحب کا ٹائیگر فورس کا کنونشن ہوا تھا اس میں خان صاحب نے کہا کہ اب انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ میں اب ان کو چھوڑوں گا نہیں. اور انشاءاللہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں بورس جانسن, میں ان سے بھی بات کروں گا اور ان کو برطانیہ میں ملک بدر کروائیں گے. دیکھیں اداروں کے خلاف سیاست اپنی جگہ ہے, سیاست ہوتی رہتی. یہ چور ہیں, کرپٹ ہیں, انہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی دکانداریاں بند ہو رہی ہیں آگے, ان کو پتہ ہے کہ یار اب ہمارا آگے جو دال ہے وہ نہیں گلنے والی, تو اب یہ پاک فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور پاک فوج کے ہر اس اقدام کے ساتھ ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے. تو انشاءاللہ آپ تو کیا سمجھتے ہیں نواز شریف کی طرف سے ڈی جی ISI اور آرمی چیف کا نام لے کے تنقید کی گئی, اور کہا جو ملک کے آج حالات ہیں ان سب کے ذمہ دار وہ ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ ذمہ دار ہیں. جب 30 سال یہ مزے لوٹ رہے تھے, 30 سال وہ ان کے فوج کے بغیر تو دیکھیں ملک چلتا نہیں ہے. وہ جب ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. آج جب وہ خلاف ہو گئے ہیں صرف اسی لیے کہ عمران خان ایک سچا ایک ایماندار لیڈر ہے, ایک عمران خان اس ملک کے لیے اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. کل عمران خان کا بیان آیا کہ میں اس ملک کو طاقتور ملک بناؤں گا. کیوں آیا کہ یار ملک میں جو لیڈرشپ تھی وہ لیڈرشپ سب فیک, 2 نمبر, اپنے کاروبار, اپنی جیبیں, عوام کا فائدہ کسی نے نہیں سوچا, نہ ملک کا فائدہ سوچا. اب آپ کے سامنے عمران خان نے اتنی کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے فاٹف کی جو وہ اجلاس ہوا اس میں دیکھیں خان صاحب نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں جانے دیا. شکر ہے اللہ کا, گرے لسٹ میں ہے. انشاءاللہ جنوری فروری میں دوبارہ ان کا اجلاس ہوگا, اور انشاءاللہ گرے لسٹ سے بھی نکل کے دکھائیں گے. اور جب ہم گرے لسٹ سے نکلیں گے تو آپ خوشحالی دیکھیے گا. اس ملک میں انٹرنیشنلی لوگ باہر سے, ابھی بھی اتنے لوگوں کی انویسٹمنٹیں باہر سے ہو رہی ہیں,
اور انشاءاللہ یہ مہنگائی کا جو جن ہے اس کو بھی قابو کریں گے. اور اچھا یہ بتائیں, گجرانوالہ میں جلسہ ہوا, اس کے بعد کراچی میں جلسہ ہوا, آج کوئٹہ میں جلسہ ہے, پی ٹی ایم جو اپوزیشن پارٹیاں سارے ان کا جلسہ, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کوئٹہ گجرانوالہ میں جو ہوا تھا وہ تو جلسی تھی نا, وہ جلسہ نہیں تھا. 11 پارٹیوں کا مکس اچار, 11 مسالے ڈال کے انہوں نے اچار بنایا. اس سے کوئی خان صاحب کا اکیلا گجرانوالہ کا جلسہ آپ دیکھ لیں. اب یہ کراچی میں انہوں نے کیا, وہاں پہ سب جناب کرائے کے, آپ نے انٹرویو سنے ہوئے, کرائے کے لوگ لائے, پیسے دے کے دیہڑیاں ان کو ضائع کروا کے ان کو لے کے آیا گیا. اور آپ دیکھ لیں انہی کی گورنمنٹ کراچی میں, ان کا جلسہ ناکام. اور پھر جلسے کو 4 چاند لگانے کے لیے کیپٹن صفدر کا ڈرامہ بیچ میں رچا دیا. اب جناب یہ کہتے ہیں جی یہ کس نے کیا؟ دیکھو گورنمنٹ آپ کی ہے, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں, آپ کے گورنمنٹ میں آپ ہی کی پولیس آپ کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے یار؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں نواز شریف کی طرف سے جو پاک فوج پہ تنقید کی گئی, آرمی چیف اور DGI کا نام لے کے انہوں نے تنقید کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی میں ایک پورے پنڈی ڈسٹرکٹ کی ادنا ورکر کی حیثیت سے آج ہی ہم نے ایک چھوٹی سی عورتوں اور بچوں کی پروٹیسٹ کی ہے, اور میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں ایک فوجی کی بیٹی بھی ہوں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جو فوج ہم یہاں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے, اور آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو کیا وہ ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ ہم اپنا تو کتنا رونا روتے ہیں, اور جب کوئی اس طرح سے پاک فوج کو کہے گا, ہم تو اس کے لیے ایک دن تو کیا پورا دن بھی دھرنا دینا پڑے ہم دیں گے. نواز شریف باہر بیٹھ کے مطلب اپنے جتنے اعمال ہیں اس کو آ کے, جو عوام کا اتنا پیسہ ہضم کر گئے, آ کے اس کو کلیئر کرنے کے بجائے اور فوج کو تنقید کر رہے ہیں. میرا تو خون کا ایک قطرہ فوج کے ساتھ ہے, اور میری یوتھ, میرے بچے, میری خواتین, ہم سب پنڈی ڈسٹرکٹ کی طرف سے میں آواز ہوں, اور میں یہی کہوں گی کہ ہم سب پاک فوج زندہ باد, اور انشاءاللہ جہاں جہاں ہمیں پروٹیسٹ کرنی پڑی اس بات پہ ہم کریں. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آرمی پہ تنقید کرنے کی انہوں نے DGI کا نام لیا, آرمی چیف کا نام لیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو آج ملک میں ہو رہا ہے اس سب کے ذمہ دار وہ ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس لیے کہ اس دفعہ فوج نے بالکل جو چور تھے, جو عوام کی دولت لوٹ گئے تھے, اس کے خلاف سٹینڈ لیا ساتھ, اور آپ یقین مانیں کہ اسی وجہ سے یہ لوگ ان کے اگینسٹ ہوئے ہیں. جو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں NOR نہیں دینا, ان کو باہر بھاگنے کا موقع مزید نہیں دینا, آگے وہ بیماری کا کہہ کے باہر کیسے گئے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. تو دوسری بات یہ کہ فوج کے تو وہ اگینسٹ ہوں گے جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, تو اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اب وہ اپنا جتنا اعمال ہے, کرتوت ہے, اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. میں تو یہی ورڈز کہوں گی. پاک آرمی کی محبت کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاک آرمی کے لیے میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ میرا ایک بچہ, میں پاک آرمی کے لیے قربان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے پاک فوج پہ جو تنقید کی گئی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ سیاست تمام کنٹریز میں ہوتی ہے, سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن اپنی فوج کے ساتھ اس طرح کوئی نہیں کر رہا جس طرح ہماری یہ جو نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے دور میں بھی یہی ہماری پاک فوج تھی, اور ابھی بھی وہی پاک فوج ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے دور میں پاک فوج بہت اچھی ہے اور اب ان کے لیے وہ پاک فوج اچھی نہیں ہے, اور ان کے وہی رولز اور وہی سسٹم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پاک فوج اگر ان کی حکومت آ جائے اور پاک فوج ہو تو اچھی ہے, اگر ان کی حکومت میں یہ باہر ہیں تو پاک فوج ان کی وہی ڈیوٹی انہیں سرحدوں پہ سر انجام دینی ہے. تو میں اس بات کے سخت خلاف ہوں, اور میں اپنے یوتھ کی طرف سے اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں پورے پاکستانیوں کی طرف سے بھرپور احتجاج کرتی ہوں کہ پاک فوج کے بارے میں اس طرح کے سازش کی گئی اس کو بدنام کرنے کی, جو کہ بدنام تو نہیں ہوگی پاک فوج. ٹھیک ہے, اور نہ ایسے لوگوں سے پاک فوج بدنام ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں دکھ ہوا ہے ان کی اس طرح کی الفاظ سے. میاں صاحب نے واضح آرمی چیف اور DGI کا نام لے کے تنقید کی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسے لوگوں کی تنقید سے کچھ نہیں ہوتا, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے اور ہمارے لیے پاک فوج ہی سب کچھ ہے, تو اس لیے ان کی بات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاک فوج کی محبت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں لو یو پاک فوج.